شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تم نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان. اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا. جو ہی منبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں. اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے. اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو. مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے. ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی, احد لڑی ہوئی تھی, خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی. یا اور آسان کروں, میں پاکستان کی مثال تو مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا, مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا. ہاں وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے, وہ وی آئی پی ہو گئے تھے. یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں, ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی. لالچ, کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا. بھئی جنگ ان کی جاب تھی, یہ لڑتے تھے, مال غنیمت لوٹتے تھے, گھر لے آتے تھے. اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی. اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے. اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے, نہ بینکیں ہوتی تھیں. اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور اخراجات بھی محدود. اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو, اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں, اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے, اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12,000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے. 1000 اور 12,000 ریشو دیکھیے ذرا, یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں, ایک ہے. 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے, 12,000 افراد کوفے سے آ گئے. اب جو کوفے سے چلے تھے, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی. اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی, جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے. اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے. ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے. جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صل علی. ماشاءاللہ جی 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مولا آپ کی آمد قبول فرمائے. متوجہ صاحب, اب ایک طبقہ محبان علی, ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے. بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا, میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے, ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی, بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے, ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا, جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ محبت کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے. اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے, اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے, اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں
اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا۔ مال کے استر صفے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے۔ اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی۔ پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا، جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی۔ جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جو تین ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ۔ اب یہ ایک دستہ ہے۔ پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو۔ اب ہوا کیا دیکھیے گا، ہوا کیا؟ جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی، لشکر علی نے پسپاں کر دیا، علی کی فتح ہو گئی۔ فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا۔ ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا، جو زخمی ہے اس کا علاج کرو، جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ، جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو، اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا۔ اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، لڑ لڑ کے مر گئے، اخیر ہوئی تو یہ کیا؟ اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں۔ جمل منطقی انجام پہ پہنچی، مال غنیمت نہیں آیا۔ پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قابو میں آ جائے اسے مارتے ہیں، علی نے چھوڑ دیے۔ یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا، اب ذرا سمجھتے آئیے، ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مولا امیر المومنین آ گئے، اور پھر ایک سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی، صفین۔ اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی، تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا۔ اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے، تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے، تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا۔ تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر پہ پہنچی تو ادھر سے 1,00,000 دینار ادھر آ گیا، جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا۔ 1,00,000 دینار کا آنا تھا، یا محمد بن اشد 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا۔ میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا، بغاوت پھیل گئی۔ اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں، کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا۔ ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے، لشکر جی جنگ بند کرو کوئی نہیں لڑے گا۔ ادھر سے عمر بن عاص آ گیا، مولا امیر المومنین نے کہا مالک تو جا،
علی نے مال کے استر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے، انہیں دو طبقوں نے کہا اگر مالی کے استر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے، تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے، تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم مالک نہیں جانے دیں گے، ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار، جعلی مقدس، جھوٹا عبادت گزار، رات عبادت میں گزارنی، دن روزے میں، عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا۔ ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد، عبادت اور تقوی پہ نہ جانا، یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے۔ بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں، ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت، دن کو روزہ، ٹوٹی ہوئی چپل، پیبند لگے ہوئے کپڑے، ہاتھوں میں تسبیح، اللہ اللہ۔ لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار، انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے۔ جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے، امیر المومنین خاموش ہو گئے۔ امیر المومنین کا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے۔ جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق، رمضان معطل کرو، رمضان کو فیصلہ ہوگا، چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے، رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے گی۔ اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے، اخیر میں یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ واپس آ گئے۔ رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمر بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں، جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا، جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے، صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، کیا کر رہے ہیں علی اور معاویہ؟ یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ ایسے نہ کریں، ان دونوں کو خلافت سے علیحدہ کر دیں۔ بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے، لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے، میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، تو علی کو کر دے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے؟ اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا، نام نہیں، شاطر تھا نا، اس نے نام نہیں لیا، کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو، جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، کوفہ کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے۔ کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اس نے کہا پھر کیا کروں، لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے۔ جو ہی منبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول، پہلے اس کو بولنے دے، عمر بن عاص کو پہلے یہ بولے گا۔ جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے، تو علی کے سپاہی نے آ کے ابو موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ منبر پہ جانا، پہلے اسے جانے دے۔ اس نے عمر بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا، پہلے تو بول۔ اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ تاریخ ہے، یہ سازشیں ہیں، یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مچال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے، اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی،
या अमर बिन आस ने धक्का दिया अबू मूसा अशरी को, बूढ़ा था, जमीन पे गिराया, खुद खड़ा होकर लगा मैंने माविया को खिलाफत के साथ जोड़ दिया। एक साजिशी की वजह से, तलवार के साथ जीती हुई जंग एक जाहिलाना फैसले की, इसी वजह से अली ने कहा था कि मेरे पास जाहिलों का इतना हजूम इकट्ठा हो गया है कि वो मुझे अपना एक दे, मैं तुम्हें 10 दे दूं। उन्होंने कहा अली क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया तुम हक पे हो के मुंतशिर हो, वो बातिल पे हो के मुतहद है। अब मैंने कहा था कि सिर्फ तकरीर न सुनते जाइएगा, किरदार आज के दौर में भी तलाश करते जाइए। जंग बगैर नतीजे की खत्म हो गई, नहरवान आ गई जी। अब ये जंग नहरवान क्या है? इसमें ये जो दो तबके मैंने आपके सामने इतनी मेहनत करके पढ़े हैं, इन्हीं दोनों तबकों ने एक लश्कर तरतीब दिया जिसे कहा गया खवारिज, जिसकी निशानियां नबी ने अपनी हदीस में बता दी थी। मसनद अहमद बिन हंबल उठाकर देखो, मौता इमाम मालिक उठाकर देखो, तिरमिज़ी शरीफ उठाकर देखो, मिशकात शरीफ उठाकर देखो, सुन्नियों की किताबों में नबी की पेशन गोई है खवारिज के लिहाज से। नबी ने निशानियां बताई थी। नबी ने कहा ज़ाहरी इबादत गुजार होंगे, दाढ़ियां लंबी रखेंगे, सरों पर ऊंची पगड़ियां रखेंगे। ये नबी की मैंने किताबें पढ़ी, किताबें बताई, उनमें हाथों में इनके तस्बीहां होंगी, कुरान की आयतों का गलत इस्तेमाल करेंगे, दीन मुसल्लत करने के लिए 9 उम्र लड़कों का इंतखाब करेंगे। आज जितने भी खुदकुश हमलावर पकड़े जाते हैं, कच्चे ज़हन, रसूल ने फरमाया कच्चे ज़हनों को ये दीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, फितने उठाएंगे। ये ख्वारिज खड़े हो गए, इन्होंने कहा जी हम तो अली से जंग करेंगे, हम तो अली से लड़ेंगे, अली ने तो हमारा नुकसान करवा दिया, अली ने तो हम सबको। अमीर अल मोमिनीन फिर दोबारा लश्कर लेके शाम की तरफ बढ़ रहे थे, या पीछे से खबर पहुंची कि वो जो ख्वारिज का ग्रोह है ना, वो कूफे के बाहर आके बैठ गया है, और उन्होंने एक अली के सहाबी को कत्ल किया, उसकी हामला बीवी को कत्ल किया, उसके पेट को चाक करके बच्चे को निकाल के उस बच्चे का कत्ल किया। अमीर अल मोमिनीन वहीं पे रुके, लश्कर को वापस लिया, और अब अमीर अल मोमिनीन जलाल के आलम में, क्योंकि वो कूफा के रास्ते में बैठ गए थे, उन्होंने कहा था क्योंकि जितने अली के नौकर थे वो अली के साथ लश्कर लेके चले गए थे, पीछे से उनकी घर, उनकी इज्जतें, उनकी बेटियां, उनकी माएं बहनें घरों में थी, मुसलमानों की इज्जत खतरे में आ गई। इन्होंने घरों में हमले कर दिए। ये टूट पड़े कूफा में अली के शीयों के घर पे कि अगर अली शाम की जंग से बाज ना आया तो हम कूफे को तहत कर देंगे। अब उधर शाम का फितना, पीछे कूफे से फितना उठ के खड़ा हो गया। अमीर अल मोमिनीन ने घोड़े का रुख मोड़ा, अमीर अल मोमिनीन ने नहरवान की तरफ लश्कर का रुख कर दिया। जब लश्कर का रुख किया तो अमीर अल मोमिनीन ने एक सिपाही को भेजा, जा देख क्या इनका लश्कर कितना है। उस सिपाही को भी खरीद लिया गया, और उसने मौला अली से जाके कहा, ऐ अली लश्कर नहर के उस तरफ चला गया है। ये चाहते थे कि अली अब लश्कर लेके नहर के उधर जाए, क्योंकि वो इधर मौजूद थे। अली फरमाया मैं कह रहा हूं वो इधर है। तारीख कहती है और सब 6 सिपाही भेजे, 6 के 6 ने आके कहा लश्कर उधर है। अली फरमाया लश्कर इधर है। आखिर एक सिपाही अली के लश्कर में, अब मैं तारीख के किरदार पढ़ो, अली के लश्कर में आकर उसने कहा, ऐ अली मैं तेरे लश्कर में जा रहा हूं, अगर मैं तेरे साथ चला और लश्कर इधर ना हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, अच्छा तुझे इमाम पे इतनी बदएतमादी है, चल फिर अगली सुन। इनके 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 10 से ज्यादा मरेंगे नहीं। टूट पड़े फिर अली जाके नहरवान में। अली फरमाया पीछे करो लश्कर सारा। ये वो हमला था जो अली ने अपने बेटों के साथ मिलकर किया। अली फरमाया लश्कर रोको, लश्कर रुक गया। अमीर अल मोमिनीन ने बेटों को साथ लिया।
ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے، لاشوں کے ڈھیر، 9 خارجی بچے، اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے۔ جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے، 2 شام چلے گئے، 2 یمن چلے گئے، 3 حجاز چلے گئے۔ کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے، علی نے بتایا کہ یہ یہاں یہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں، نے فرمایا نہیں، یہ انڈے دیں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، یہ اب بھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے۔ یا علی نشانی، فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو، جہاں نہ مسجد محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں، سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے۔ اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے، یہ ہے کوفے کی حالت۔ ادھر شام پیسے کی کثرت، شریعت کی کوئی اطاعت نہیں، عبادت کرو نہ کرو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، جو چاہتے ہو کرو، جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو، جو کر سکتے ہو کرو، درہم دینار لالچ پیسہ رشوت، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں۔ مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، مجبورا نہیں آپ قیام کریں، آپ قیام کریں۔ علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی، سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی، اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی، تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کتنے لوگ گئے؟ 12,000۔ آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں۔ ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا۔ کہاں 1.5 لاکھ، کہاں 6,000، 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا۔ مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے، یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا؟ یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جائے اور حسن شہید ہو۔ اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا۔ مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے۔ مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو۔ مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا۔ اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی۔ کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا، یہ مدائن کا گورنر تھا۔ اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی۔ کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا، اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی بے دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا۔ امام حسن مدائن پہنچ گئے۔ ادھر امام حسن مدائن پہنچے، ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا۔ جو 6,000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے لمحوں میں خریدا، اپنے ساتھ ملا دیا۔ اب 4,000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا۔ امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی، 72 بھی امام کو مل جائیں
امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں، 9 مخلص مل جائیں میں جنگ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اس نے کہا مولا 9؟ یہ 3500 بندہ باہر بیٹھا ہے۔ مولا نے فرمایا جا ان سے جا کے کہہ حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ۔ یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا، یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے۔ جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیہ سے جا لے کے آ، تو وہ واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا، آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں کیا ہوں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی۔ بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی۔ امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا۔ امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے، حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ۔ اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے، تیسرا دن ہے سازشیں سناتے ہوئے، اب اگر امام میں حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا، آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے جی، انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم، اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما، میں ان کی موجودگی کا فائدہ لوں۔ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے، وہ تشخیص کرے، تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر، وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا، وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں مرض بڑھ گیا ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا۔ قصور ڈاکٹر کا نہیں، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکے میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے۔ حسن کے دور میں مرض مختصر تھا، شرطوں والی دعا لکھ دی، کربلا میں بڑھ گیا تھا، حسین مشن کے لیے آ گیا۔ امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا، اب محرکات کیا تھے؟ امام حسن نے کہا نہیں، ب امام حسن نے شرطیں لکھائی۔ اب دیکھیے انتقام، ادھر سے اگر سازشیں ہیں نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین، اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے۔ اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے، اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی۔ امام حسن نے کہا وہ شرطیں لکھیں گے، اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو، اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا مجبوراً شرطیں لکھنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں لکھے گا صلح ہو گئی، وہ لکھے گا شرائط پر صلح ہو۔ پھر ہر پڑھنے والا قاری، ہر سننے والا سامع، ہر طالب علم پوچھے گا شرطیں کیا تھی، شرطیں کیا تھی، کن شرطوں میں صلح ہوئی۔ اب امام حسن یہ شرطیں تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے۔ امام حسن نے کہا لکھ، یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، اب بچاؤ، اب کرو دفاع۔ بھئی یہ کیسا کاتب وحی تھا جس نے یہ شرط مان لی، اس نے اس شرط پہ تسلیم کیوں کیا؟ وہی شرط پہ اکڑ جاتا یہ کون سی شرط ہے، مٹاؤ، میرا کون سا فعل قرآن اور سنت کے خلاف۔ مولا حسن نے لکھا قرآن اور سنت پر عمل کر، کیونکہ جنگ دو چیزوں پہ تھی،
جسے پہلی مجلس کا پہلا جملہ یاد ہے، دو نظریات، ایک حکومت بچا رہے تھے، ایک رسالت بچا رہے تھے۔ امام حسن نے کہا مورخ لکھے یہ جنگ حسن کی نظر میں حکومت کے لیے نہیں تھی، وہ حکومت لینا چاہتے تھے، حسن قرآن اور سنت نافذ کرنا چاہتا تھا۔ آج کے بعد قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا۔ اب جسے کل والی مجلس یاد ہے، مولا علی کے سامنے آ کے کہا تھا دو شرطیں، یہ علی کی جیت تھی، حسن کے دور میں آ کے شرط ایک رہ گئی، صرف قرآن اور سنت۔ حسن نے اپنے آپ کو خلیفہ بلا فصل کر لیا، جیسے علی نے شرط نہ مان کے خود کو خلیفہ بلا فصل کیا۔ مولا حسن نے کہا قرآن اور سنت پر عمل ہوگا، اس نے کہا قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ دیکھیں کتنی آسانیاں کر دی ہیں تمہارے امام نے تمہارے لیے۔ مولا نے دوسری شرط لکھی، کوئی بھی تمہارا تنخواہ دار خطیب منبر پہ میرے بابا پہ تبرہ نہیں کرے گا۔ سنیے گا آج کی گفتگو یہیں پہ رک جائے گی۔ اگر مولا حسن یہ شرط نہ لکھواتے، مجھے حسین کی قسم، جیسے امت بڑے بڑے ظلم پی گئی ہے نا، بی بی کے گھر آگ لگی نہیں تھی، رسول کو کاغذ قلم کا انکار ہوا ہی نہیں تھا، آج یہ بھی کہہ دیتے کوئی تبرہ نہیں ہوتا تھا۔ حسن نے شرط لکھوائی کہ نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تھا بھئی، اگر نہیں ہوتا تھا تو شرط کیوں لکھی گئی؟ شرط بتا رہی ہے ہوتا تھا، تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں، حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا۔ نتیجہ دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، نتیجہ چاہیے تھا نا، حسن نتیجہ نکال رہے ہیں۔ حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا۔ حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی۔ اس نے دستخط کیے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ میرے بابا پہ کوئی، اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا، اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی۔ سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی، جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا۔ ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا۔ ہاں جی سب کچھ ہوتا تھا، 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل منبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے۔ آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد، بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین، آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ، آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے، تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے، آج کسی منبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا۔ تو اگر تب نہیں مانا گیا، اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں؟ جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا، لے لو حکومت، یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا، تم نے شرط نہیں مانی، تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو، پھاڑ دو ساری کتابیں، نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا، تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے، اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی۔
اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی، بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام.